تو بات امام اہل سنت کی آئی تو میں چند باتیں امام اہل سنت کے حوالے سے بھی عرض کروں اور پھر اپنے موضوع محبت رسول اور عشق رسول کی طرف آؤں، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، اسے بتایا تو جائے کہ امام اہل سنت تھے کون، امام احمد رضا کون تھے، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، تاکہ ہم جب یوتھ تک یہ پیغام پہنچائیں گے تو ہماری یوتھ بھی فخر کے ساتھ امام اہل سنت کو یاد کرے گی۔ حضور امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے 68 سال عمر شریفہ عطا فرمائی۔ اس 68 سالہ زندگی میں حضور امام اہل سنت نے دین کا احیا کیا، دین کی خدمت کی، اور وہ خدمت کی اللہ اکبر کہ دین کی بنیادوں کو امام اہل سنت نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اور دنیا میں مضبوط کر دیا۔ انسانی عقل جب امام اہل سنت کے کارناموں کو دیکھتی ہے تو وہ ورطہ حیرت میں غوطہ زن ہو کر یقیناً یہی کہتی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ میں صرف کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، بر صغیر پاک و ہند میں فقہ کے حوالے سے، جسے ہم فقہ کہتے ہیں، 2 کتابیں بہت مشہور و معروف ہیں۔ ایک فتاوی عالمگیری ہے اور دوسری فتاوی رضویہ شریف ہے۔ فتاوی عالمگیری یہ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے۔ جتنے بھی علماء کرام مسئلے بیان کرتے ہیں اور جتنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں وہ اسی کتاب سے نقل کیے گئے۔ حضور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء کرام کو جمع کیا، 500 علماء کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ میری سرپرستی میں تم کام کرو اور فقہ کی تم نے تدوین کرنی ہے۔ ہر مسئلے کو آسان کر کے اے علماء کی جماعت آپ نے تحریر کرنا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو آسانی رہے مسئلہ تلاش کرنے میں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ ایک بہت بڑا کام کیا، اور جتنے بھی حکمران ہیں ان کو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام دے دیا کہ جب اللہ تعالی نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے تو تمہارا کام دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے اور دین کو آسان کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ فتاوی عالمگیری کو ایک طرف رکھیں جسے 500 علماء کرام نے تحریر کیا، اور دوسری کتاب فتاوی رضویہ شریف ہے کہ جس کے مصنف اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، دونوں کتابیں آپ اپنے سامنے رکھے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا نا، آپ ذرا گھر پہ جائیں، نیٹ پر فتاوی عالمگیری کھولے، فتاوی رضویہ شریف کھولے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو کام مل کر 500 علماء کرام نے انجام دیا، جو کارنامہ، اس سے کہیں زیادہ کام اکیلے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی صورت میں ہمیں کر کے دکھایا۔ ایک طرف 500 علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں اور ایک طرف امام اہل سنت ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی امام اہل سنت کا بڑا شاندار کارنامہ ہے۔ امام اہل سنت یہ تحقیق کی دنیا کے بادشاہ تھے۔ جب بھی کسی مسئلے پر قلم اٹھایا، اللہ اکبر، کسی نے سوال کیا تو دلائل و براہین کے ساتھ اس کے جواب اس کا تحریر فرمانے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ،
حضور امام اہل سنت سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضور یہ فرمائیے کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے؟ اب ایک عام مفتی ہو، آپ ذرا کل سوال بنا کر کے بھیج دے کہ مفتی صاحب آپ فرمائیے کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے، تو مفتی صاحب کا ایک ہی لائن کا جواب ہوگا کہ جو چیز زمین کی جنس سے ہو بس اس سے تیمم کر لیا جائے، یہی جواب ہوگا۔ اللہ اکبر! امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، جواب تحریر فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے تیمم ہر اس شے سے جائز ہے جو کہ زمین کی جنس سے ہو، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی اشیاء ہیں کہ جو زمین کی جنس سے ہیں کہ جن سے تیمم جائز ہے۔ اب فرماتے ہیں 311 چیزیں ہیں کہ جو زمین میں موجود ہیں، 311 چیزیں ہیں جو زمین میں موجود ہیں، 181 سے تیمم جائز ہے، ان میں سے 74 فقہاء کرام نے بیان فرمائی اور 107 اس فقیر کی تحقیق ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے؟ فرماتے اور سنو، 130 اشیاء سے تیمم ناجائز ہے، 58 فقہاء کرام نے بیان فرما دی اور 72 اس فقیر کی تحقیق ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اپنے وفاقی وزیر پیٹرولیم سے پوچھیں کہ ذرا یہ تو بتائیے آپ کہ زمین کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ آپ تو وفاقی وزیر پیٹرولیم بن گئے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی پیٹرولیم کی وزارت خاموش ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر! بریلی شریف میں چٹائی پر بیٹھ کر امام اہل سنت کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے؟ اب خود بتاؤ، حضور اعلی حضرت تو پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، تو نگاہوں کا یہ عالم ہے۔ ارے ایمان سے کہو، پیارے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا؟ اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔